خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، رواه البخاري، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا بہت ہی مبارک اور بہت ہی اہم مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کی آمد ہے۔ زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو کئی رمضان عطا فرمائے۔ رمضان آئے چلے گئے، ہمارے اندر کا یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا، یہ ولولہ تھا کہ رمضان اچھا گزاریں گے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے، اس بات کا قوی اور شدت سے احساس ہے کہ رمضان غفلت میں گزرا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، کیا پتہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا پتہ دوبارہ رمضان ملے نہ ملے، اس لیے ایک جذبہ رکھو، ایک شوق رکھو، ایک ولولہ رکھو کہ یہ رمضان انشاءاللہ ہم اللہ کے عاشقوں جیسا گزاریں گے۔ یہ ایک شوق ہو اور اس کی ابھی سے تیاری ہو۔ تیاری کیا کریں؟ فرمایا کہ آج رات سے اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دیں۔ جب رمضان کے فضائل ہمارے سامنے آئیں گے کہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں کتنی برستی ہے، اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں، اور رمضان میں کیا پڑھنا چاہیے، روزے پہ کیا ملے گا، تراویح پہ کیا ملے گا، رمضان میں افطاری کے وقت کتنی دعائیں کرنی چاہیے، رمضان کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، جب ہم فضائل اعمال میں سے فضائل رمضان کی تعلیم کریں گے، آپ بھی ہو، آپ کے شوہر بھی ہو، بچے بھی ہو، فیملی کے لوگ بھی ہو، اور سب مل کر کے روزانہ فضائل رمضان کی تعلیم شروع کریں، اس سے کیا ہوگا؟ ایک شوق پیدا ہوگا، ایک جذبہ پیدا ہوگا، ایک ولولہ پیدا ہوگا کہ انشاءاللہ اس رمضان کو ہم ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ہم اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزاریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے تو کم سے کم 4 مہینے پہلے سے اس کی ہلچل، اس کا مشورہ، اس کا پلاننگ، اس کی باتیں، اس کی خریدی، اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ بیٹی کو کیا دیا جائے، کون سا شادی ہال بک کرایا جائے، کن کن لوگوں کو دعوت دی جائے، اور کنکوتری کہاں سے چھپائی جائے، اور کھانے میں کیا بنایا جائے، اور گھر کیسا تیار کیا جائے، اور شادی کا شروع کا نظام، درمیان کا نظام، آخر کا نظام
کیا رہے گا، اس کے لیے پورا ایک پلاننگ، ایک مشورہ اور ایک سسٹم تیار ہوتا ہے، اور گھر کا ماحول تیار ہوتا ہے، اور گھر کے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو ہمارے یہاں شادی ہے، فلاں وقت نکاح ہے، فلاں وقت کھانا ہے، کھانے میں یہ ساری ویرائٹیز ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فضائل رمضان کی تعلیم ہوگی، گھر کا ایک ماحول تیار ہوگا، ایک سیٹ اپ تیار ہوگا، سب لوگ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ شہر عظیم ہے، بڑا مبارک مہینہ۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اس لیے آج سے اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دیں گے۔ ہمارے یہاں ایک شخص نے حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم کا کیسٹ کے ذریعے ایک بیان سنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بیان سننا کیا تھا، اتنا دل پہ لگا، اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہ فوراً 4 مہینے چلے گئے، اللہ کے راستے میں وقت لگانے لگے، ان کی سوچ چینج ہو گئی، پھر انہوں نے اپنے تینوں بچوں کو عالم دین بنا دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بیان سنا، اس کا اتنا اچھا اثر ہوا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ بھی اپنے گھر میں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو موبائل دیا ہے تو آپ بیانات سنیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قاری عبدالحنان صدیقی دامت برکاتہم کے رمضان پر بیان، قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے رمضان پر بیان، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے رمضان پر بیان، حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے رمضان پر بیان، مفتی طارق مسعود صاحب کے رمضان پر بیان۔ جب رمضان پر بیان سنیں گے نا تو ایک ماحول تیار ہوگا، ایک دل رمضان کی قدردانی کی طرف متوجہ ہوگا۔ آج کل بہت سی عورتیں موبائل میں سیریل دیکھنے کی طرف چلی ہیں، اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم تو اچھی سیریلیں دیکھتے ہیں۔ ارے گندے خومچے میں آپ کتنا ہی اچھا کھانا کھا لو، گندے گلاس میں آپ کتنا ہی اچھا پانی پی لو، اور گندے برتن میں کتنا ہی صاف آپ دودھ لے لو، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موبائل کے خرافات سے بچائے، اپنی تنہائی کو ناپاک کرنے سے بچائے۔ اللہ والوں کا کیا عالم ہوتا ہے، نمبر 1 ان کا دل صاف ہوتا ہے، نمبر 2 ان کا موبائل صاف ہوتا ہے، نمبر 3 ان کی تنہائی پاک ہوتی ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اس بات کا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ یہ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزاریں گے۔ اس لیے ہمیں ابھی سے دعائیں کرنی ہوگی، ابھی سے محنت کرنی ہوگی۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ نے عمرہ کیا اور ماشاءاللہ بہت قدر کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا عمرے میں جانے کے 4 مہینے پہلے سے میں روزانہ تہجد میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، میں آپ کے عاشقوں جیسا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت حرم شریف میں گزارنا چاہتا ہوں۔ بیٹا میں نے جتنی دعائیں کی تھی نا، وہ ساری چیزیں میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی، کیونکہ پہلے سے میں نے اللہ کو منایا تھا، اپنی ساری باتیں اللہ کے سامنے رکھی تھی۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اگر ابھی سے ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، 2-3 منٹ کے لیے دعائیں کریں گے کہ اے اللہ، میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں، اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے، تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین، قرآن شریف کی تلاوت، سحری اور افطاری کے وقت میں 10-10 منٹ دعائیں کرنا چاہتی ہوں۔ اگر اس جذبے کے ساتھ آپ اللہ سے مانگو گی، انشاءاللہ جب رمضان آئے گا اللہ کی مدد شروع ہو جائے گی۔ آپ نے جو دعائیں کی تھی وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی، روزے آسان ہو جائیں گے۔ روزے میں اللہ آپ کو زبان کے گناہ سے بچائے گا، کان کے گناہ سے بچائے گا، آنکھ کے گناہ سے بچائے گا، روزہ بھی ہوگا، آپ گناہوں سے بچ بھی رہے ہوں گے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ابھی سے اللہ کو مناؤ، آج سے اللہ سے دعا کرو، رمضان کو ایک دم اپنے سامنے ہائی لائٹ کرو اور اپنے آپ سے کہو کہ اس رمضان میں تیری مغفرت ہو جانی چاہیے، یہ رمضان میں اللہ مل جانا چاہیے، یہ رمضان انقلابی ہونا چاہیے، اس رمضان میں ہمارے گھروں میں ایک دینداری والا ماحول قائم ہو جانا چاہیے،
گھر کے سارے لوگ 5 وقت کے نمازی بن جانے چاہیے. بچوں کے اوپر اسلامی لباس ازار ٹخنوں سے اوپر اور سر کے اوپر ٹوپی آ جانی چاہیے, اور مستورات کے اندر سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع, اول وقت نماز, شوہر کی خدمت, بچوں کی تربیت, گھر کی صفائی, دل کی صفائی, اپنے اللہ کے ساتھ کا تعلق, وہ تہجدی شراک چاش اور اوابین, اور مرنے سے پہلے 100% آخرت کی تیاری کہ مرنے کے بعد قبر جنت کا باغ, قبر تاحد نگاہ وسیع, اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے. یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد ہو جائے, دنیا بھی سورے, چہرے پہ نور بھی ملے, دل میں سکون بھی ملے, اور آپ کی بات مانی جائے, آپ کو اللہ محبتیں دے, آپ کو اللہ عزت دے, آپ اللہ سے پیار کرو, دنیا والے آپ سے محبت کریں گے. آپ جو ہے اللہ کو راضی کرو, دنیا والے آپ کو راضی کریں گے. ارے اللہ کو مناؤ. او میری دینی ماؤں بہنوں, یہ رمضان کا مہینہ, رمضان کی 1 سیکنڈ انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے. اگر کسی مرحوم سے کہا جائے, کسی مردے سے کہا جائے آپ کی کوئی تمنا ہے, وہ کہے گا ایک کاش اللہ مجھے رمضان کا 1 دن دے دینا, رمضان کا خدا مجھے اگر 1 دن دے دے تو میں اپنے اللہ کو منا لوں گا, میری ساری آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے. میری دینی ماؤں بہنوں خوش ہو جاؤ, سانس چل رہی ہے اور زندگی ابھی باقی ہے. اللہ عافیت سے رمضان تک پہنچا دے تو یہ جذبہ کہ رمضان کو وصول کریں گے, اچھا روزہ رکھیں گے. میری دینی ماؤں بہنوں ایک کام کرنا, رمضان میں پورا دن کچن میں نہ گزار دینا. پورا سال تو کھانا بنایا, اچھے اچھے کھانے بنائے, اچھے اچھے پکوان بنائے, اچھی اچھی ڈشز بنائی. رمضان میں بھی آپ اچھا بنائیں. میں منع نہیں کرتا, لیکن صبح میں کچن, دوپہر کچن, شام کچن, رات کچن, سحری کے وقت کچن, اس کے بجائے صبح قرآن, دوپہر قرآن, شام قرآن, رات قرآن, سحری کے وقت قرآن. کیا پتہ زندگی کا آخری رمضان ہو. یہ ثاقب آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہے, دن میں صرف 1.5 گھنٹے آپ کچن میں جانا, 1.5 گھنٹے, دوپہر میں 4:30 بجے, شام کو 4:30 بجے آپ کچن میں جائیں 6 بجے تک. اس سے پہلے کچن کا دروازہ نہ کھولیں. رمضان میں وقت میں برکت ہوتی ہے. 4:30 بجے آپ کچن میں جائیں, پورا 1.5 گھنٹہ آپ کے پاس ہے. افطاری کی تیاری کر لو, رات کے کھانے کی تیاری کر لو, سحری کی تیاری کر لو. میرا اللہ انشاءاللہ یہ 1.5 گھنٹے میں آپ کو وقت میں برکت دے گا, اور عجیب و غریب برکت ہوگی. آپ اپنی آنکھ سے اس کو محسوس کرو گے. لیکن ثاقب کی یہ بات آپ دل پر لکھ لو کہ ہمیں رمضان میں پنکھے کے نیچے بیٹھ کر زیادہ قرآن پڑھنا ہے, بار بار کچن نہیں جانا. 4:30 کو گھر کی ساس, گھر کی بہویں اور گھر کی دیرانی جیٹھانی سب مل کر کے کچن میں چلے جائے, اور یہ 1.5 گھنٹہ کسی اللہ والے کا رمضان پر سے بیان شروع کر دے. مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان شروع کر دے, حضرت پیر ذوالفقار صاحب کا بیان شروع کر دے, تاکہ بات کرنے کی نوبت نہ آئے. ایک طرف کھانا تیار ہو رہا ہو, دوسری طرف دل میں ایمان بن رہا ہو, ایمان پک رہا ہو, آنکھوں میں آنسو آ رہے ہو, میرے اللہ کا تعلق مل رہا ہو, دنیا آخرت سور رہی ہو, جذبات بہتر ہو رہے ہو, پھر نمازیں دھیان سے پڑھی جا رہی ہو. یہ دنیا کی اور یہ پیسوں کی اور یہ چیزیں کی اور یہ سونا چاندی کی ناپاک محبت دل سے نکل رہی ہو, اور یہ دل میں اپنی موت یاد آ رہی ہو کہ میری قبر کے بعد کی لائف سنور جائے, آخرت کی زندگی سنور جائے, مجھے میرا اللہ مل جائے, میرے اللہ کے ساتھ میرے تعلق مضبوط ہو جائے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں یہ 4:30 سے 6 کا وقت آپ کچن میں گزارنا, اور افطاری کے 15 منٹ پہلے, افطاری کے 15 منٹ پہلے, مثال کے طور پہ 7 بجے کی اذان 6:55 کی اذان ہو تو 6:40 کو کچن کا دروازہ بند, ہر حال میں بند, کچن کا دروازہ بند. اب یہ 15 منٹ یہ گرم گرم کھانا بنانے کا اور گرم گرم کھانے کا مہینہ نہیں, یہ گرم گرم آنسو بہانے کا مہینہ ہے. آج تک ہم پریشان رہے, آج تک ہم بے چین رہے, آج تک ہم حالات میں رہے, آج تک
تو ہم تکلیفوں میں رہے، آج تک ہمارے مسئلے حل نہیں ہوئے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، کیا بات ہے کہ مغرب کی اذان بھی ہوتی ہے تب بھی ہم کچن میں ہوتے ہیں۔ یہ افطاری کا وقت، یہ دعا کی قبولیت کا وقت، یہ اللہ سے لینے کا وقت، یہ اللہ کو منانے کا وقت، یہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت، یہ اللہ سے صلح کرنے کا وقت۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بڑا مکان چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہر سال حج، بار بار عمرہ چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے گھر والوں کو اچھا بزنس ہو جائے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے بچوں کے نصیبیں کھل جائے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی بہو بیٹی سب آپ کی ہو جائے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی ساس اور سب آپ کی ہو جائے؟ یہ وقت اللہ کو مناؤ اور یہ 15 منٹ کو قیمتی سمجھو، اور گھر کے ہال میں افطاری کا دسترخوان بچھاؤ، گھر کے ہال میں افطاری کا دسترخوان بچھاؤ، اور گھر کے بیڈ روم میں سب بیٹھ کر دعائیں کرو۔ گھر کے بیڈ روم میں افطاری کے دسترخوان پر نہیں، ورنہ دھیان نہیں لگے گا۔ گھر کے بیڈ روم میں لائٹ بند، سب کے مصلے بچھے ہوئے، 15 منٹ پہلے یہ گھر کا ماحول، یہ گھر کا ماحول، یہ گھر کا ماحول کہ شوہر 10 گھنٹے دکان پہ دیتا ہے، آج 15 منٹ دعا میں دے گا۔ مستورات 2 گھنٹے گھر کی صفائی میں دیتی ہے، آج 15 منٹ دعا میں دے گی۔ بچے 10 گھنٹے اسکول ٹیوشن میں دیتے ہیں، آج 10 منٹ دعا میں دیں گے، اور جم کر کے دعا، افطاری کا وقت، قبولیت کا وقت، اللہ سے لینے کا وقت۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، یہ 15 منٹ، یہ ثاقب کی یہ بات یاد رکھو، شیطان بیٹھنے نہیں دے گا، شیطان آپ کو کچن کا دروازہ بند کرنے نہیں دے گا، طرح طرح کے خیالات ڈالے گا۔ آپ پہلے سے اپنی ریپیئر رہو، ابھی سے اللہ سے دعا کرو، اللہ میں افطاری میں 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دینا چاہتی ہوں، میں آپ سے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ اگر دعا کرنا نہ آئے تو فقیروں کی طرح ہاتھ اٹھا کر کے بیٹھے رہو، صرف چپ بیٹھنے پر بھی اللہ آپ کو بہت کچھ دے دے گا۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں، افطاری میں تھوڑا سا کم کھاؤ، افطاری میں تھوڑا سا کم کھاؤ، ایک ساتھ 2 گلاس پانی نہ پی لو ورنہ سستی آ جائے گی، تراویح میں دھیان نہیں لگے گا، تراویح میں مزہ نہیں آئے گا۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں، افطاری میں تھوڑا سا کم، تھوڑا سا سمجھ کے، تھوڑا سا ہوشیاری سے، تھوڑا سا سمجھداری سے، ابھی مغرب پڑھنی ہے، سنت پڑھنی ہے، اوابین پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے۔ تراویح بوجھ سمجھ کے نہیں، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے، جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کر کھاتے ہیں، تراویح کو بوجھ نہ سمجھے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تراویح پڑھنے سے آخرت بنتی ہے، ہر سجدے پہ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ کیا پتہ کون سی تراویح آخری تراویح ہوگی، کون سا سجدہ آخری سجدہ ہوگا۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے، خوشی خوشی، دل کی خوشی سے، اور 2 رکعت ہو دھیان سے، پھر 2 رکعت دھیان سے، علم تر سے والناس تک 10 رکعتیں، پھر علم تر سے والناس تک 10 رکعتیں، رکوع میں اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، کہ آج میں میرے رب کے سامنے جھکی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کثرت ہو جائے، رکوع میں گئے اٹھے، سجدے میں گئے اٹھے، اللہ میرا دھیان نہیں لگتا، مجھے کرنٹ لگتا ہے، مجھے کچن میں جانا، مجھے مصلی پہ مزہ نہیں آتی۔ یہ ثابت نہ کرے کہ اللہ مجھے آپ کے سامنے کھڑے ہونے میں مزہ نہیں آتی، مجھے اچھا نہیں لگتا، جلدی 20 منٹ ہو جائے، جلدی میری تراویح ختم ہو جائے تاکہ نماز سے میری جان چھوٹ جائے۔ یہ ثابت نہ کرے، یہ ثابت نہ کرے، عشق ثابت کرے، محبت ثابت کرے، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، 4 رکعت کے بعد دعائیں، اللہ بڑی مزہ آ رہی ہے، مجھے اپنی محبت دے دینا۔ سجدے میں جائیں تو سمجھے میں نے اپنی پیشانی اللہ کی گود میں رکھ دی ہے، انشاءاللہ یہ رمضان ہمارا وصول ہوگا۔ افطاری میں اگر آپ کو 2 گلاس پانی پینا ہو، ایک ساتھ نہ پیے، پہلے آدھا گلاس، 5 منٹ کے بعد آدھا گلاس، پھر 1 گھنٹے کے بعد 1 گلاس، انشاءاللہ اگر افطاری کم کرو گے، اور رات کا کھانا مغرب کے بعد نہ کھائیں ورنہ افطاری میں سستی آئے گی، ڈکارے آئے گی، جمائی آئے گی، بگاسے آئیں گے، بے چینی لگے گی، تراویح بوجھ لگے گی۔ میری دینی ماؤں بہنوں، روزے پہ اللہ ملتا ہے، روزے پہ اللہ ملتا ہے۔ ایک عورت کچن میں ہو، اکیلی ہو، دوپہر میں پسینے میں شرابور ہو، کچھ کام کے لیے فریج کا دروازہ کھولے، پانی، ٹھنڈا پانی سامنے رکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ عورت پانی نہیں پیتی ہے۔ کیوں نہیں پیتی؟ کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا
روزہ میرے لیے ہے اور روزے پہ میں خود مل جاتا ہوں، تراویح کے ہر سجدے پہ اللہ کا قرب ملتا ہے، رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرے۔ میں امید کرتا ہوں ان باتوں کے بعد کہ انشاءاللہ اس عاجز کی ان باتوں پر آپ غور کریں گے اور ابھی سے رمضان کے لیے تیاری کریں گے۔ عید کی تیاری رمضان میں نہ کریں، آپ کے کپڑے، آپ کے شوہر کے کپڑے، بچوں کے کپڑے، ان کی ٹوپی، ان کے جوتے، آپ کی سینڈل، نا 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 نا، ابھی تقریباً 15 دن باقی ہے رمضان میں، آپ کے شوہر کے بچوں کے کپڑے سلا لو، سب کی چپلیں لے لو، سب کی ٹوپی لے لو، رمضان سے پہلے پورے تیار ہو جاؤ، اور جو چیز آپ ڈی فریز کر سکتے ہو، سموسے 15 دن کے بنا کے کچے آپ ڈی فریز کر دو تاکہ رمضان میں وقت بچے۔ دیکھو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، ایک جذبہ بناؤ، ایک نیت بناؤ اور اپنی طلب اللہ کے سامنے رکھو۔ اللہ یہ رمضان رابعہ بصریہ جیسا، یہ رمضان حضرت فاطمہ الزہرا جیسا، یہ رمضان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسا، آپ کی نیک بندیوں جیسا گزارنا چاہتی ہوں۔ ابھی ہمارے گھروں میں جو دینی ماحول قائم ہونا چاہیے وہ ہوا نہیں ہے۔ یہ جذبہ ہو، رمضان میں اللہ کو منا لوں گی، افطاری کے وقت میں اللہ کو منا لوں گی، سحری کے وقت میں اللہ کو منا لوں گی۔ یہ رمضان ختم ہوگا، ہمارا پورا گھر اللہ والوں کے گھر ہوگا، ہمارا پورا گھر نیک لوگوں کا گھر ہوگا۔ انشاءاللہ موبائل سے سب کی جان چھوٹے گی، تنہائی سب کی پاک رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عاجز اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے آئندہ کل جو ہے وہ شب برات ہے۔ شب برات کس کو کہتے ہیں اور یہ رات کیسے گزارنی چاہیے؟ الحمدللہ۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آئندہ کل کی جو رات ہے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کہتے ہیں رات کو، اور برات یعنی بری ہونا، ایسی رات کہ اگر اس میں کوئی گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ گناہوں سے بری ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے آئندہ کل توبہ کر لی جائیں۔ یہ بڑی مبارک رات ہے، یہ بڑی رات ہے۔ 4 راتیں ایسی ہے جس میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں، اس میں سے ایک شب برات بھی ہے۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، سوائے 8 لوگوں کے۔ تقریباً 8 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ شب برات میں بھی مغفرت کرتے نہیں ہیں۔ اس لیے وہ ذرا 8 باتوں کو سن لیجئے۔ نمبر 1، مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا سمجھنے والا، یوں فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے والا، اپنی پیشانی جھکانے والا، اللہ کا کسی کو پارٹنر اور کسی کو شریک سمجھنے والا، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف کرتے نہیں ہے۔ ایک عورت بھی اگر اس کا شوہر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو دیکھے، وہ عورت سب برداشت کرتی ہے، یہ بات برداشت نہیں کرتی ہے۔ اللہ انسان کے جو گناہ چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن اگر کسی نے شرک کیا، اللہ کے برابر کا کسی کو سمجھا، یوں فرمایا اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف کریں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے، آسمانوں کو بنانے والے، زمین کو بنانے والے، ساری کائنات کا نظام چلانے والے، ایک ناپاک قطرے سے مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والے اللہ آسمانوں کو بنا سکتے ہیں۔ کیا وہ ہمارا کام بنانے کے لیے کسی اور کے محتاج ہے؟ وہ زمین کو بچھا سکتے ہیں، کیا وہ ہمارا کام بنانے کے لیے کسی اور کے محتاج ہے؟ فرمایا نہ، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی وزیر نہیں، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ اے انسان، تو جو بھی مانگنا ہے مانگ، اللہ قبول کریں گے۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا، اوروں کے دربار سے
क्यों मन्नतें मांगता है इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। ऐसा कोई काम है जो अल्लाह करने के लिए किसी और का दबा हुआ है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग समझते हैं फुला जगह जाएंगे हमारा काम हो जाएगा, फुला मज़ार पे जाएंगे हमारा काम हो जाएगा। अरे मस्तूरात कब्रस्तान न जाए, अल्लाह के नबी नाराज़ होते हैं। मस्तूरात मज़ारों पर न जाए, अल्लाह के नबी नाराज़ होते हैं। मौलाना वो अल्लाह वाले, अरे बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, हम उनकी जूतों की धूल के बराबर भी नहीं। उनकी बरकत से अल्लाह दुनिया का निजाम चला रहा है। ये सब बात ठीक है कि वो अल्लाह वाले हैं, लेकिन उनसे बेटा न मांगा जाए, उनसे रोजी न मांगी जाए। अभी दुनिया में कितने बड़े बड़े अल्लाह वाले ऐसे हैं, उनके खुद के बच्चे नहीं हैं। अगर इनके हाथ में होता तो इनके बच्चे आ जाते। हमारे नबी ने फरमाया जूते का तस्मा भी टूट जाए अल्लाह से मांगो। सहाबा को सिखाया कि यूं नहीं कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं मुझसे मांगना। फरमाया ना ना ना, अल्लाह से मांगो। उसके खजानों में कोई कमी नहीं है, उसके खजानों के कोई दरवाजे ही नहीं है, और वो दे के खुश होता है। और अल्लाह के अलावा अगर किसी और से मांगोगे, आज तक की जिंदगी देखना परेशानी वाली, बेचैनी वाली, घर में लड़ाई झगड़े, हालात, तकलीफ। एक औरत अपने शोहर को किसी से बात करते देख ले, क्या उसके शोहर को घर में अच्छा लगेगा? क्या घर में लड़ाई झगड़े शुरू नहीं हो जाएंगे? इंसान अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगे, क्या अल्लाह खुश हो जाएंगे? फरमाया ना ना ना, हरगिज नहीं। अल्लाह से मांगो। फर्ज नमाज के बाद दुआएं कबूल होती है। जब भी मुसल्ले पर आओ 2-4 मिनट जरूर अल्लाह से दुआ मांगो। आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा, आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। नंबर 2, मुशाहिद, कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, अपने किसी मुसलमान भाई की बुराई दिल में रखने वाला, उनसे निमटने का जज्बा दिल में रखने वाला। फरमाया अल्लाह ताला उसको भी शबे बरात में माफ़ करते नहीं है। अगर अल्लाह चाहिए दिल साफ रखो, दिल साफ होगा अल्लाह मिलेगा, दिल गंदा होगा अल्लाह नहीं मिलेगा। गंदे ग्लास में हम पानी नहीं पीते, गंदे खूंचे में हम खाना नहीं खाते, और गंदे बर्तन में हम दूध नहीं लेते, और गंदा रूम हमें पसंद नहीं, गंदी बेडशीट हमें पसंद नहीं, गंदा बिस्तर हमें पसंद नहीं, गंदा कमरा हमें पसंद नहीं, गंदा किचन हमें पसंद नहीं। हाँ, गंदा दिल ये अल्लाह को पसंद नहीं। किसी रिश्तेदार की बुराई नहीं। वो रिश्तेदार ऐसा करते, अरे पूरी दुनिया भी ऐसा करे, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, हम उसकी बुराई दिल में नहीं रखेंगे। अगर दिल में बुराई होगी हमें अल्लाह नहीं मिलेगा। अब फैसला कर लो, किसी की बुराई रखनी है या दिल में अल्लाह चाहिए? अगर अल्लाह चाहिए अपने दिल को साफ रखो। नंबर 3, नशे का आदी हो, अल्लाह उसको भी शबे बरात में माफ़ करते नहीं। आजकल के बच्चे नौजवान नशे की तरफ बहुत जा रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों की निगरानी करो कि बच्चे नशे की तरफ न जाए। नंबर 4, वो मर्द जिसकी इज़ार टखनों से नीचे हो, इज़ार हो, जुब्बा हो, शलवार हो, लुंगी हो, और नाइट सूट, नाइट पैंट हो, जीन्स हो, मर्दों के लिए अगर वो खड़े हैं और वो कपड़ा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, फरमाया कि इज़ार, जीन्स वगैरह अगर टखनों से नीचे जाएगी अल्लाह बहुत नाराज़ मर्दों से, शबे बारात में भी माफ़ नहीं करेंगे, क़यामत के दिन उनकी तरफ नज़र रहमत नहीं करेंगे। आप देखना जिन मर्दों की इज़ार टखनों से नीचे होती है ना, वो अक्सर परेशान रहते हैं, अंदर से बेचैन रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता, नमाज पढ़ता, रोज़े रखता, जिक्र करता, फिर भी मेरे मसले हल क्यों नहीं होते? और मेरे अजीज़, तूने इज़ार टखनों से नीचे रखकर, जीन्स टखनों से नीचे रखकर अपने अल्लाह को नाराज़ किया है। औरतें इज़ार टखनों से नीचे रखें, मर्दों के लिए टखने ढाकना हराम और औरतों के लिए टखने खुले रखना हराम। मस्तूरात को चाहिए वो टखने ढके रखे, टखने खुले न रखे, और मर्दों को चाहिए टखने खुले रखें। आप समझाएं अपने शोहर को, आप समझाएं अपने बच्चों को, बचपन से उनको इस्लामी लिबास पहनाएं, वरना अभी से जीन्स टी शर्ट पहनाएंगे तो बड़े होकर जीन्स ऊपर करते हुए शर्माएंगे, लोगों का ख्याल करेंगे, अल्लाह को नाराज करके अपनी आखिरत को बर्बाद करेंगे, जरिया माँ बाप बनेंगे। जब दरख्त छोटा हो, दरख्त की शाख छोटी हो, जिस तरफ मुड़ाओ उस तरफ मुड़ जाती है, बड़ी होने के बाद मुड़ा नहीं करती। मेरी दीनी माओ बहनों, अपने बच्चों की निगरानी करो, अपने शौहर की निगरानी करो, अपने घर में दीनी माहौल को कायम करो, अपने घर वालों को अल्लाह के रास्ते में भेजो, अल्लाह वालों की सोहबत में भेजो। आइंदा कल इंशाअल्लाह रात में 12 बजे, आइंदा कल शबे बारात है, रात में 12 बजे ऊंची मस्जिद भागा तलाव, ऊंची मस्जिद भागा तलाव में इस आजिज़ को बात करनी है, बयान करना है।
ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ کے شوہر کو، آپ کے بچوں کو وہاں بھیجو تاکہ ان کو بتاؤں کہ ایزار ٹخنوں سے نیچے رکھیں گے اللہ کتنے ناراض ہو جائیں گے۔ نمبر 5 ناحق قتل کرنے والا۔ نمبر 6 ماں باپ کا یا دونوں میں سے ایک کا نافرمان، اللہ ان کو بھی شب برات میں معاف کرتے نہیں۔ جن کے ماں باپ چلے گئے وہ ایصال ثواب کرے، جن کے ماں باپ موجود ہیں خدمت کریں، اکرام کریں، احترام کریں، ادب سے پیش آئے۔ اور نمبر 7 دنیا کی وجہ سے اپنے رشتہ داری کے تعلق کو ختم کرنے والا، ساس بہو کی لڑائی ہوئی بات بند، اللہ شب برات میں معاف نہیں کرے گا۔ دیرانی جیٹھانی کی لڑائی ہوئی، پڑوسن کی لڑائی ہوئی، بات بند، اللہ شب برات میں معاف نہیں کرے گا۔ بچے کا رشتہ ٹوٹ گیا، بات بند، اللہ شب برات میں معاف نہیں کرے گا۔ آپ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گی، اپنا ہی نقصان کرو گی۔ دیکھو آپ کی کسی سے لڑائی تو نہیں، کسی سے بات چیت بند تو نہیں، کسی سے دشمنی تو نہیں، دنیا کی وجہ سے اگر کسی سے بات چیت بند کی تو آپ کو اللہ نہیں ملے گا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، کسی سے لڑے ہو صلح کر لو، نامحرموں سے بچو، نامحرموں سے کبھی بھی بات نہ کرو۔ نمبر 8 زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، اللہ ان کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ جو عورتیں اور جو مرد زنا کرتے ہیں قیامت کے دن ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو نکلے گی، اللہ اکبر، جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ تو بہت بری چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ تو بہت برا راستہ ہے۔ او میری دینی ماں بہنوں، جو زنا کرتے ہیں عام طور پر موت کے وقت انہیں کلمہ نہیں ملتا، قبر میں جاتے ہی عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج کل کتنی نوجوان بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، کتنی عورتیں زنا میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک واقعہ سنا کر آپ کو اپنی بات کو ختم کروں۔ آج سے 35 دن پہلے سورت کے ایک دیہات میں ایک لڑکی 24 سال کی عمر، 24 سال 24 ایئرز، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو قبر میں رکھا گیا۔ تو 7 سال کے اس کے بچے، وہ بیچارہ بچہ اپنے نانا کے ساتھ قبرستان گیا، کیا دیکھتا ہے کہ ماں کی قبر سر کے پاس سے کھل گئی، 3 سانپ باہر آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچہ ڈر گیا، بچہ سہم گیا۔ آپ کے سورت کے دیہات کا واقعہ۔ پھر وہ قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا، پھر بستی والے آئے، پھر وہ قبر دوبارہ کھل گئی، 3 سانپ باہر آ گئے۔ سانپ ادھر ادھر جاتے نہیں، اگر کوئی قبرستان میں آ جائے اس لڑکی کے سر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ 14 سال کی جوان لڑکی اور قبر میں عذاب اور سر کے پاس سانپ، آپ اندازہ لگائے کیا گزرتی ہوگی، کیا بیتتی ہوگی اور کیا حالت اس کی ہوتی ہوگی۔ میں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کیا وہ نماز نہیں پڑھتی تھی؟ کہا پڑھتی تھی۔ پردہ نہیں کرتی تھی؟ کہا کرتی تھی۔ پھر وہ کیا کرتی تھی؟ فرمایا وہ بد نظری اور زنا کرتی، بد نظری اور زنا کو ہلکا سمجھتی تھی، بد نظری اور زنا کو ہلکا سمجھتی تھی۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، بد نظری سے بچو، سیریل سے بچو، وقت ضائع کرنے سے بچو، زنا سے بچو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اپنے آپ کی حفاظت کرو، اللہ کو راضی کرو، پردے کا اہتمام کرو، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنو۔ یہ نہ بتاؤ لوگوں کو کہ میرا دبئی کا برقع ہے، فیشنیبل برقع ہے، موتی والا برقع ہے، ڈیزائن والا برقع ہے، کلرنگ برقع ہے۔ برقع اس لیے پہنا ہے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھے۔ آج کل کی عورتیں ایسا برقع پہنتی ہے کہ زبردستی لوگ دیکھے، چاہے اللہ ناراض ہو جائے۔ ایسا برقع اللہ کے یہاں کام نہیں آئے گا۔ سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنو، اول وقت نماز پڑھو، کوالٹی والی نماز پڑھو، اپنے شوہر کی خدمت کرو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، رات میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، اور آپ کی ہفتہ واری تعلیم میں ضرور شرکت کرو، اور آپ کے شوہر مرکز پر جمعرات کے دن جائے، اس کی پوری کوشش کرو۔ ہر 3 مہینے میں 1 مرتبہ آپ اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کی بڑی محنت، بڑی قربانی، آپ نے اپنے قیمتی وقت کو فارغ کیا، آپ یہاں پر آئی، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ دیکھو ہو سکے شب برات کی رات میں پوری رات اللہ کی محبت میں جاگ کر کے گزارو۔
مارو، مسلح پر گزارو، اللہ کی عبادت کرو، اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھو۔ روزہ رکھنا مستحب ہے، رکھو گے ثواب ملے گا، اور نہیں رکھو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی ایام 20، 13، 14، 15 کے روزے رکھنا سنت ہے۔ اور آج کی رات میں، شب برات کی رات میں، کوئی خاص عبادت نہیں، کوئی خاص نفل نہیں کہ یہ 4 رکعت، اس میں یہ صورتیں، اور یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ شب آج کی رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنی ہوگی، فرمایا نا نا نا، ضروری نہیں ہے، پڑھ لو تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا۔ میرا آپ کو مشورہ، یہ رات کیسے گزاری جائے؟ نمبر 1، اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ کون جیے گا، کون مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ سب لکھا جاتا ہے۔ آپ مغرب کے 10 منٹ پہلے مصلی پر آ جاؤ، اللہ سے دعا کرو، اللہ پورا سال غفلت میں گزرا معاف کر دے، اذان کا جواب دو، مغرب کی نماز پڑھو، سنت پڑھو، 6 رکعت اوابین پڑھو، یاسین شریف پڑھو، سورہ تبارک پڑھو۔ یہ سورہ تبارک روزانہ رات سونے سے پہلے پڑھ لو، اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے گا۔ ہلکا پھلکا آپ کھانا کھا لو، بہت زیادہ نہ کھاؤ، سستی آ جائے، گھر کے سارے لوگ کھانا کھا لے، عشاء میں مسجد میں گھر والے چلے جائیں، آپ مصلی پر آ جاؤ، پوری 17 رکعت پڑھو، اس کے بعد 1000 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، 10 تسبیح، پھر 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد پیارے نبی کا مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مرتبہ، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ، معافی مانگو اللہ سے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھ لو، اس کے بعد 4 رکعت تہجد کی پڑھ لو، 10 منٹ کی دعا کر لو، اور آج سے یعنی شب برات سے 15 راتیں رمضان میں باقی ہوگی، 2 پارے پڑھ لو تاکہ روزانہ 2 پارے ہو جائے، رمضان سے پہلے ایک قرآن ختم ہو جائے۔ اگر اس طرح رات گزارو گے، رات گزارنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک ترتیب ہے، اس ترتیب سے رات گزارنا ضروری نہیں ہے، آسانی کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ 1000 اللہ اللہ، 1000 درود شریف، 100 استغفر اللہ، صلاۃ التسبیح، 4 رکعت تہجد کی، 10 منٹ کی دعا، اور 2 پارے قرآن شریف کی تلاوت، اور آپ اس کے بعد آپ سو جائیں، پھر فجر کی نماز پڑھیں۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے اور دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما۔ پیارے اللہ، سنا کہ پورا ہال بھر گیا، دور دراز سے مستورات آئی، اپنے قیمتی وقت کو فارغ کر کے آئی، اپنے گھر کے آرام کو آگے پیچھے کر کے آئی، اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے آئی، اللہ دینی بات کو سننے کے لیے آئی۔ یہ طلب والی مستورات ہے، یہ مستورات گناہوں سے بچنا چاہتی ہے، یہ آپ کی محبت چاہتی ہے، یہ آپ کی دیوانی ہے، یہ آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی، آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی، آپ کو لینے کے لیے آئی، آپ کو منانے کے لیے آئی، اللہ اپنی زندگیاں چینج کرنے کے لیے آئی۔ اسی لیے تو آئی کہ کچھ باتیں سنیں تاکہ ہمیں بھی اللہ کا تعلق ملے، ہمیں بھی اللہ کو کانٹیکٹ ملے۔ اے اللہ، آنے والی ایک ایک مستورات کے دل کو اپنی طرف کھینچ لے اللہ، ان کے دل کو اپنی طرف پھیر دے اللہ، گناہوں سے بچا لے، سیریل سے ان کی جان چھڑا دے۔ پیارے اللہ، ایک ایک مستورات کی پریشانی کو دور فرما، ان کے نصیبیں، ان کے بچوں کے نصیبوں کو بہتر فرما، انہیں وسیع مکان عطا فرما، بار بار حج عمرے کی زیارت نصیب فرما، برکتوں والی حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ مستورات کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ دیکھ لیجئے ان کی کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کون سی چیز ان کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اللہ تکلیفوں سے ان کی جان چھڑا دے، ان کو خوشحال زندگی نصیب فرما، شعبان میں برکتیں نصیب فرما، عافیت سے رمضان تک پہنچا، اچھا روزہ رکھنے کی، پیارے اللہ اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، سحری اور افطاری کے وقت میں دعا ہے، اور آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی اللہ یہ مستورات کو اور ان کی برکت سے ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ افطاری کے 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دینے کی توفیق عطا فرما، صرف 4:30 سے 6 یہ 1.5 گھنٹہ کچن میں جانے کی، اور اس میں افطاری اور رات کا کھانا اور سحری کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ رمضان تک عافیت سے پہنچا دے، یہ رمضان اچھا گزروا دے، اس رمضان میں ہمیں اپنا ولی بنا دے، اس رمضان میں ہماری گناہوں سے جان چھڑا دے۔ اللہ، ہم تھک چکے گناہ کرتے کرتے، گناہوں کی عادت ہمیں پڑ چکی ہے، اللہ نفس و شیطان حاوی ہو جاتے ہیں، ہم خود برے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں نیک بنا دے،
ہمیں دیندار بنا دے، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما دے، یہ جتنی مستورات آئی ہے ان کے شوہروں کو نیک بنا دے، ان کے بچوں کو اپنا ولی بنا دے، حافظ، عالم، قاری، مفتی بنا دے، اسلامی لباس میں بچے آ جائیں، مستورات سیدھے سادے برقعے میں آ جائیں، یہ فیملیوں میں آپس میں محبتیں ہو جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں، آگے بھی خوشحالیاں ملنے لگے۔ اللہ اس سے فیصلے فرما۔ اس مجلس کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، ان میں سے ایک ایک کا نام آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو اپنی محبت دے دے، ہر ایک کو اپنا ولی بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔